अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस लाहौर, जहाँ पर हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं पंजाब के गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा साहब। इनसे हम पूछेंगे चंद एक सवालों के जवाब जो हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे और आपके जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। गवर्नर साहब, ये फरमाइएगा कि सदर आसिफ अली जरदारी उनकी तबीयत कैसी है, उस पर क्या खबर है? पहले तो इससे शुरू करें ना, क्योंकि आप नुमाइंदा भी हैं सदर का। देखिए, पहले तो तलब मुझे तुमसे शिकायत है कि इतने अरसे बाद तुम्हारी ज़ियारत हो रही है। अनफेयर, होली अनफेयर। अच्छा, बाहर का ये है कि सदर साहब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ठीक हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर रूह बसेहत हैं, लेकिन यकीनन जिस वो टेस्ट जो हुए थे उनके वो भी ठीक आए हैं, क्लियर आए हैं और माशाअल्लाह स्टेबल भी हैं और माशाअल्लाह वो फिर उसी तरह कॉन्वर्सेशन जिस तरह मेरी तरह वो भी कुछ थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं और लामहला उसमें बल्कि हमने और यहाँ हमारे दोस्तों ने कहा कि इनको ज़रा थोड़ा रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर थोड़ा ये हम इनकी कम्युनिकेशन को थोड़ा मुनक़िद करें तो बेहतर होगा। मगर तो आपकी कब बात हुई प्रेसिडेंट साहब से? बात होती रहती है, उनकी भी होती रहती है, फिर बिलावल भुट्टो साहब से भी हुई। उन्होंने भी कहा कि कुछ मैंने भी कंस्ट्रेंट्स लगाने की कोशिश की है। ऐसी स्टेज पे आपको पता ही है कि जितनी अफवाहें उड़ी तो भी उनका भी ख्याल था कि मैं मैक्सिमम इंटरेक्शन करूं, तो लेकिन ये है कि उससे आपको पता है कि जब आप रिकूप कर रहे हो तो फिर वो उस पीरियड में वो रेस्ट बहुत अच्छा होता है। वापस आएंगे? यकीनन आएंगे वापस। मैंने तो कहा, बल्कि मेरे तो ख्याल था कि ये टीवी वगैरह अगर फिलहाल ना सुने और वो कोई लाइट म्यूजिक करते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, उससे रिकवरी ज़्यादा होती है। तो आप इन टर्म्स ऑफ हायरार्की इस वक्त गवर्नर जो है ज़ाहिर है सदर का नुमाइंदा है आइनी तौर पर, तो सदर पाकिस्तान की शख्सियात से हटकर गैर मौजूदगी में गवर्नर किसको जवाबदेह होता है? जो इंटरिम सदर होता है उसको? देखें, बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद जो गवर्नर है वो वफाक का नुमाइंदा होता है और वफाक का आपको इल्म है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक। तो ये 18वीं तरमीम से पहले जो थे एक सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट थी, मुख्तलिफ थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद लामहला वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और चीफ ऑफ दी जो है एग्जीक्यूटिव हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसलिए गवर्नर्स जो हैं वो वफाक को जवाबदेह होते हैं या वफाक का नुमाइंदा होने के नाता से, इसलिए। लेकिन एक खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या हमारी ये है कि मैं जब से गवर्नर बना हूं, मुझे मतलब है माँ सिवा उसके कि पहले दफ़ा जब मैंने चार्ज लिया तो कुछ जो है गाइडेंस दी गई या कुछ हिदायत दी गई, उसके अलावा तो यहाँ मतलब है वो ऑब्वियसली वी आर टाइम टेस्टेड पीपल, ऑल्सो टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स भी हैं, टाइम टेस्टेड पार्टी के पीपल्स भी हैं, हमें पार्टी पॉलिसीज़ का भी पता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी मैं मेंबर रहा भी हूँ, अब भी अगर ना जाऊँ तो और बात है, लेकिन ऑफिशियली तो वो बाहर सूरत रहूँगा। सो मुझे चूँकि सारा सियाको सबाक का पता है, इसलिए मुझे कोई इतनी ज़्यादा जवाबदेही की ज़रूरत या वो नहीं होती है कि मैंने हर चीज़ पे कोई मशावरत लेनी होती है। वैसे भी आप आइनी तौर पर तो चूँकि आप वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो सियासी गाइडलाइन जो है वो बिलवास्ता तौर पर तो आ सकती है, लेकिन असूली तौर पर तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप तो वफाक की नुमाइंदे, आप किसी सियासी जमात के नुमाइंदा तो नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपको पता ही है मेरा रिश्ता जो है मेरी क़यादत के साथ जो है, मैं वकील था सो इसलिए वो मेरी जो राय होती है कानूनी जो होती है मेरी मशावरत, यकीनन फैसला वो करते हैं, लेकिन मेरी राय को हमेशा जो है अहमियत दी गई है और उसे वज़न दिया गया है और इसलिए मुझे वो दिक्कत नहीं आ रही है। तो आइनी तौर पर हमारी भी ज़रा अगर आप रहनुमाई करें इस मामले पर कि सदर पाकिस्तान बीमारी के बाद जब भी वापस आएंगे तो ये क्यों कर हमें इल्म होगा कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हैं इस तरह से कि आइनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और उनको कोई ऐसा ज़ौफ़ नहीं है जिसकी वजह से अपनी आइनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते? ये कौन डिटर्मिन करेगा कि सदर साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गए हैं? स्पोक्स पर्सन का बयान काफ़ी होगा? देखिए, ये तो आइन के अंदर खुद लिखा हुआ है, आइन के अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है और उस इनबिल्ट मैकेनिज्म में जो वाहिद तरीका है ये जज करने का भी, जो आपने खुसूसी बात की है कि आया वो मेंटली जो है
وہ اس استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ امور سلطنت کو اسی انداز سے، یعنی صدر کی حیثیت سے میں اس انداز سے کہوں گا کہ وہ صدارت کے عہدے سے کما حقہ نبردآزما ہو سکتے ہیں. یہ آئین کے اندر ایک ان بلٹ میکنزم ہے اور وہ صرف امپیچمنٹ کے ذریعے ہے. اگر پارلیمان انہیں سمجھتی ہے کہ وہ جو ہے کوئی ایسا عارضہ ذہنی طور کا ہے جس میں وہ نہیں کر سکتے، تب بھی امپیچمنٹ کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. میڈیکل بورڈ ایگزامن نہیں، میڈیکل بورڈ بھی اگر ان کے اوپر جو ہے پارلیمان میں آئے تو وہ بطور صفائی کے اپنا جو ہے میڈیکل بورڈ بٹھا کے وہ کون بنائے گا؟ میڈیکل بورڈ کون بنائے گا؟ میڈیکل بورڈ پھر تو وہ اگر کہیں گے تو پارلیمان بنائے گی، مگر اس کی ضرورت تو تب آئے گی اگر کسی کے پاس وہ ریکویزٹ 1/3 بھی ہوگی کہ ان کے خلاف موشن بھی کیا جائے. ابھی تو 2/3 آپ کو پتہ ہے کہ وفاق کے پاس 2/3 سے زیادہ تو ہمارے پاس پارلیمان میں اکثریت ہے. تو 2/3 اکثریت والے صدر کو کون جو ہے امپیچمنٹ کا سوچ بھی سکتا ہے؟ لیکن یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کیا وہ استطاعت رکھتے ہیں یا نہیں، جو نمبرز کی ضرورت ہے وہ تو اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ، لیکن جو اصل ضرورت ہے یہ جاننا کسی بھی صدر کے لیے، زرداری صاحب کی ذات سے قطع نظر کہ واقعتاً وہ صدر کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں یا نہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ ڈٹرمن کرنا، لوگوں کو مطمئن کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جب ایسے سوال کرتے ہیں جس کو ہاں اور نہ میں جواب دینے سے اتنا بڑا آپ اس کو ڈسٹارٹ کرو. پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں، ماشاءاللہ وہ بالکل اپنے پوری جو ہے وہ اس پہ دسترخت رکھتے ہیں اپنی قوتوں پر، اور وہ پوری طرح مستعد ہیں، اور وہ پوری شعوری طور پر وہ جو ہے اس قابل ہیں کہ وہ جو ہے معاملات نہ صرف یہ چلا سکیں بلکہ وہ ابھی بھی وہ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اعتراض کر لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، کہیں نہیں جا رہا. آپ کی سارے ماشاءاللہ موجود ہیں، اور ویسے بھی 18ویں ترمیم کے بعد چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے. دیر از این ایکٹنگ پریزیڈنٹ ان پلیس جو ماشاءاللہ کافی استطاعت رکھتے ہیں. تو ایسی آپ کو، لیکن وہ پھر بھی اتنا زیادہ انوالوڈ ہیں ابھی بھی شعوری طور پر وہ جو گائیڈنس دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں، اور وہ گائیڈنس ان کی بنیادی طور پر وہ بارہا کہہ چکے ہیں وہ ان کی اپنی گائیڈنس نہیں ہے. بی بی مرحوم ابھی بھی ان کو جو ہے شی از گائیڈنگ ہم فرام دا گریو. تو وہ ان کی جو ٹریننگ بی بی مرحوم کے ساتھ، مرحومہ کے ساتھ آتی رہی ہے، اور جو بی بی نے جو شہید جو بھٹو صاحب سے، ذوالفقار علی بھٹو سے جو استعار کیا، جو سیکھا، جو سب کچھ کیا، وہ سارا ٹرانسینڈ ہے. آپ کی پیپلز پارٹی کی محبت بول رہی ہے یا معلومات بول رہی ہیں؟ معلومات بول رہی ہیں. محبت بھی ہے، معلومات بھی ہے. دیکھیں ہم لوگ وہ ہیں، میں آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کروں گا. ہم کسی سے متاثر ہو نہیں سکتے ہیں جب تک ہم انٹلیکچوئل کسی کی سپیریورٹی نہیں تسلیم. مجھے کوئی اربوں روپیہ بھی دے کہ فلاں، میں کسی کا نام نہیں لیتا کہ فلاں آپ کو، میں اس کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتا. ایک شعوری طور پر ساری زندگی اسی میں گزاری ہے. اسی طرح ہم نے بڑے بڑے ماشاءاللہ دیکھے پرسنالٹیز جن سے ہم یقیناً انسپائر ہوئے، لیکن بعض اوقات فیصلے آتے ہیں، میں کہتا ہوں، دیکھتا ہوں فلاں کا فیصلہ ہے، میں کہتا ہوں یہ تو فیصلہ بھی ویسا ہی ہوگا. تو ایک آپ کا ایک سبجیکٹو جو ہے، آپ کی اپنی ایک انالیسس ہو جاتی ہے جس پہ آپ. تو معلومات یہ ہے کہ اس معاملے کو ضرورت سے زیادہ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آئینی ضرورت کو پورا کرنا اس کی بھی تو ایک طلب ہوتی ہے. غیر موجودگی طویل ان کی. چلے اس پہ میں آتا ہوں کہ ایک صدر اپنے عہدے سے، کوئی بھی صدر آئینی طور پر کتنے عرصے تک غیر موجود رہ سکتا ہے؟ عارضی طور پر یہ ارینجمنٹ کتنا؟ ایک بات تو یہ ایکٹ آف گاڈ ہوتا ہے. کسی کو بیمار ہونا اس کے اپنے دسترس میں نہیں ہوتا ہے. ہم جب کیس کر رہے تھے، آپ دیکھیں ذرا پیچھے بھی دیکھ لیں آپ کے کتنا ظلم روا رکھا گیا ہے. اب وہ لوگ جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں اور جا کے نوڈیرو میں کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیا انہوں نے کیا؟ 11 سال اندر رکھا، قاتلانہ حملے تک کروائے. یہاں جب زرداری صاحب کے ہم کیس کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے میں ان کا وکیل بھی ہوں، اور بی بی صاحبہ کا بھی. بی بی صاحبہ جب گئی تھیں تو مجھے سارے کیسز میں وکالت نامہ دے کر گئی تھی. تو جب یہاں ان کو تکلیف جب ہوئی تو اسپونڈلائٹس جو ہے وہ کہا گیا کہ اسپونڈلائٹس ہے. ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے مختلف آراء ہوتی ہیں ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. وہاں جب دبئی میں بی بی صاحبہ تھیں، جب یہ گئے اور ہاسپٹل میں، وہاں جس ہاسپٹل میں امریکہ، وہاں جب چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ اسٹنٹ ڈالنا ہے. تو وہاں انہوں نے اسٹنٹ ڈالے، اور اس کے بعد جب اب اگر دوبارہ ہوگی تکلیف تو اب صدر ہے نا جی. فرق یہ ہے
نہیں اس وقت تو وہ انکی اور پوزیشن تھی. میرا مطلب ہے ہم اتنا اس موضوع کو نہ لے کے چلتے اگر صدر مملکت کا عہدہ ان کے پاس نہ ہو. یار میں گورنر ہوں, مجھے جاتے ہوئے نزلہ ہو گیا, تو آپ کہیں گے آپ کو نزلہ کیوں ہوا ہے چونکہ آپ گورنر ہیں. دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی یہ نہیں, خدا نخواستہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نزلہ کیوں ہوا, لیکن نزلے کے باعث اگر آپ اپنے ذمہ داریاں نہ سنبھال پائیں ٹیکنیکلی, تو سوال تو بنتا ہے کہ پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ گورنر کے بغیر کس طرح چلے گا, انٹرم ارینجمنٹ کیا ہوگا. ایکٹنگ گورنر ہوتا ہے, کتنے عرصے, ایکٹنگ پریزیڈنٹ کتنے عرصے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں ملک میں ہوں تو پھر ضرورت نہیں ہوتی ہے ایکٹنگ کی, ٹھیک ہے, وہ تو جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, جو زرداری صاحب باہر ہیں ظاہر, ٹھیک ہے, تو کتنے عرصے تک ایکٹنگ ارینجمنٹ چلتا ہے. اس میں آئین میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے, لیکن یہ آپ خاطر جمع رکھیں کہ کوئی ایسی یعنی وہ انڈیو ڈیلے نہیں ہونے جا رہی, وہ انشاءاللہ اسی ماہ میں واپس آئیں گے, یہ آپ اپنا خاطر جمع رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے طلعت کہ ہم لوگ اسپیکولیشن میں یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہم کسی یہ حکومت کو اونچا نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کہیں ہم وفاق کا نقصان تو نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم اپنے آپ کو ایک, اب میمو گیٹ کو لے لیجئے گا, ایک ایسی چیز جو اگر میرے پاس انسائنڈ کسی کا آتا تو میں اسے ویسٹ پیپر باسکٹ میں پھینک کر اس کو توجہ بھی نہ دیتا, جو مائک میولر نے خود کہا, پہلے انکار کر دیا اور اس کے بعد جب یہ اقرار کر لیا, نہیں اقرار پھر یوں کیا کہ ہاں وہ جب چیک کرایا تو انہوں نے کہا ہاں ایک تھی, میں نے تو اس قابل بھی نہیں. صاحب امریکی نظام میں ہاں کے ساتھ کوئی کاغذ ایکسیپٹ نہیں ہوتا, یو نو دیٹ ویری ویل. نہیں بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انسائنڈ ہوگا تو اس پر قابل مواخذہ نہیں ہے. میرے پاس آئے یا کسی دنیا کے ادارے میں چلا جائے, آپ اس پر جو ہے انکوائری کی جو ہے بنیاد نہیں رکھ سکتے. That's for the court to decide. No, it's not for the court to decide. These are the laws. Interpret the court کرے گی نا, court یعنی قانون کو ماورا کرنے دے گی. بھائی آپ بھی تشریح کرے گی نا, نہیں آپ بھی اتنی دسترخت رکھتے ہیں, میں بھی دسترخت رکھتا ہوں. میں نے بھی, لیکن ہم جج نہیں ہے نا. نہیں, میں نے بھی آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے, صدر نے بھی اٹھایا ہوا ہے, آپ نے نہ اٹھایا ہوگا, لیکن ہم جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہولڈ کرتے ہیں ہم نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے, آئین اور قانون دونوں چیزوں کی. اور آئین اور قانون میں اگر واضح ہے تو مجھے بھی حق ہے توضیح اس کو انٹرپریٹ کرنے کا, اپنی دانست کے مطابق اس کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے. لیکن آپ کی تشریح کا وزن اور جج کی تشریح کا وزن میں فرق ہوگا. میں اس میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, پنجاب کے گورنر کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم چند سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.